باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ محیاہ و تقلوال بطیبہ و ذکرہ و ریحہ۔ محترمی مکرمی حافظ سید شاہ محمود صاحب خطیب جامع مسجد معراج اکبر نگر اور خلیفہ سلسلہ محمد شدید عثمانی واحدی صاحب، برادران کریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر، ذکر اہل بیت کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کر لیں، کیونکہ ذکر اہل بیت کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم سن چکے ہیں، چونکہ کافی تفصیل سے ہمارے بیان ہوا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میں مولانا کے سامنے کچھ بیان کر سکوں، کچھ بول سکوں، لیکن کچھ وقت کے لیے ضرور، کیونکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ سعادت میں بھی حاصل کر لوں۔ یعنی اس بڑھیا کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار میں خریدنے کی بات آئی، جب یوسف علیہ السلام کو بازار میں خریدنے کی بات آئی، تمام امیر مصر آپ کو خریدنے کے لیے چلا گیا، ان تمام دولت مندوں میں ایک بوڑھی عورت بھی ساتھ ساتھ جا رہی ہے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کی خاطر۔ پوچھے کہ اے بوڑھی تو کیا خرید سکتی ہے، کیا ہے تیرے پاس، یہ روئی کے پھائے ہیں تیرے پاس، تو کیا خرید سکتی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ میں یوسف کو خرید نہیں سکتی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ یوسف کے خریداروں میں میرا نام آ جائے، یوسف کے خریداروں میں میرا نام آ جائے۔ تو میری جو جسارت ہے، میری جو کوشش ہے اسی مانند ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں جو ارشاد فرماتا ہے کہ اہل بیت جو ہیں، جیسے کہ ابھی ہم فاضل مخرج نے سنا کہ قرآن اور اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں، قرآن اور اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت کے معمل ہوئے مکمل طور پر، کوئی اور امتحان نہیں دے سکا۔ ویسا قرآن شریف میں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، ضرور آزماتا ہے، ہر بندے کو آزماتا ہے اس کے ایمان کی سطح سے۔ جو جتنا ایمان والا ہوگا اس کو اتنا زیادہ امتحان دینا ہوگا۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے آزمایا جائے گا، بھوک سے آزمایا جائے گا، وَالْجُوعِ، مال کے نقصان سے آزمایا جائے گا، وَالثَّمَرَاتِ، ثمر کے معنی مختلف آتے ہیں، ثمر کے معنی مختلف آتے ہیں، یعنی آل و اولاد سے بھی آزمایا جائے گا۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں اپنے تمام لوگوں کو آپ نے شہید کروائے اللہ کی راہ میں، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر۔ آپ کی شہادت کا جو منشا تھا، ایک ہی منشا تھا، اللہ راضی ہو جائے۔ ایسے نہیں کہ آپ کو پتا نہیں تھا، آپ کو پتا تھا۔ بچپن ہی میں جب ہمیں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام 2 جوڑے لے کے تشریف لائے سرکار کے پاس، اور ایک ہرا جوڑا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، لیکن لال جوڑا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔
اور فرمایا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر آپ کی امت شہید کرے گی، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ آپ کو پتا تھا؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار صاحب نے مٹی عنایت فرما دی تھی کربلا کے میدان کہ جس وقت یہ خون بن جائے، سرخ ہو جائے، تو سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا۔ اور آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی یزید کی فوج کو ختم کر دینا، یزید کی فوج کو ختم کر دینا۔ واقعہ طویل ہے، انشاءاللہ پھر ہم آنے والے ہمارے پروگرام میں ہم واقعے کو بھی سمجھیں گے، لیکن یہاں پہ بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ کی جو شہادت ہے، آپ کی شہادت اللہ کی رضا کی خاطر ہے۔ آپ کے فرزند علی اکبر شہید ہوئے، علی اصغر 6 ماہ کے بیٹے شیرخوار آپ گود میں لے کے باہر نکلے، پیاس 7 تاریخ سے، آج جو دن ہے 7 تاریخ سے اہل بیت کے اوپر پانی بند کر دیا گیا، دریائے فرات کے اوپر پہرا بٹھا دیا گیا کہ یہ لوگ پانی لے کے نہ جا سکیں۔ 10 تاریخ آ گئی، پیاسے ہیں، چھوٹا 6 مہینے کا بچہ، آپ دیکھیں اس کو باہر آئے، ابھی بات بھی نہیں ہوئی ابھی کفار سے، یہ لشکر یزید سے، ایک تیر آیا اور علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقوم میں چلا گیا، خون ایسا اچھلا اوپر۔ مولانا غوثی صاحب، غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے پردادا پیر کے پیر، کلام بہترین کلام ہے آپ کا، فرماتے ہیں ایک شعر اس کا جو ہے کہ لہو اچھالا جو فلک والے کو دکھلانے، لہو اچھالا جو فلک والے کو دکھلانے، ندا یہ آئی کہ اب پاس آ سلام علیہ۔ اللہ کو یعنی لہو اچھالے، یا اللہ کیا تجھ سے راضی ہے؟ یہ جو ملک ہے یہ تیری ملک ہے، تو نے مجھ کو عطا کی، تو لیتا ہے، تیری راہ میں اس کو شہید کرنے میں تیار ہوں، اپنی جان کٹانے کے لیے میں تیار ہوں، اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہوں، اپنے اہل بیت یعنی میں تمام کنبے کو میں کٹانے کے لیے تیار ہوں، لیکن تیری رضا میرے لیے زیادہ اہم ہے۔ کرشمہ کرتا اگر تو جہاں مٹا دیتا، کرشمہ کرتا اگر تو جہاں مٹا دیتا، فقط دکھانی تھی راہ رضا سلام علیہ، اللہ کی رضا دکھانی۔ اور اگر کچھ لوگ بولتے، لوگوں کا خیال ہے اس کے، اور سرکار میں اور ایک بات یاد رکھ لینا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا اگر منافق کو دیکھنا ہے تو دیکھ لو جو علی سے بغض کرتا ہے وہ منافق ہے، جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے، منافق کو دیکھنا۔ تو اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں ہمیشہ رہنا، اہل بیت کی محبت ہمیشہ ہمارے دل میں رہنا، اور ان کا عظمت، مرتبہ، مقام ہمیشہ ہمارے سامنے رہنا۔ کچھ لوگ ارے بھائی جان بچانا تھا، وقتی طور پہ آپ بیعت کر لیتے، آ جاتے، پھر آپ دیکھ لینا بعد میں جو دیکھ سکتے تھے۔ آپ اگر اس وقت بیعت کر لیتے، آپ نواسے رسول ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے پر شبیہ ہے، اور اگر آپ اس وقت راہ اختیار کر لیتے تو قیامت تک کے لیے لوگوں کو ایک موقع مل جاتا، ایک مثال مل جاتی کہ اگر جان پہ بنائے تو دین کے خلاف ہم جا سکتے ہیں، جان پہ اگر بنائے، اگر ہماری جان پہ آ جائے تو ہم دین کے خلاف جا سکتے۔ نہیں، گردن کٹانا منظور ہے، کنبے کو لٹانا منظور ہے، لیکن اللہ کی مرضی کے خلاف اگر کچھ کام ہوتا ہے اس کے خلاف، دین میں اگر بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کے خلاف ہے، اس کے ساتھ ہم نہیں دے سکتے۔ کوفے کے لوگ خطوط لکھے، تھیلے بھر کے خطوط تھے، تھیلے بھر کے خطوط تھے، آپ نہیں گئے، لیکن جب ایک خط آیا جس میں لکھا گیا کہ اگر آپ نہیں آئے، یزید پلید ہے، دین میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے، دین کے خلاف کام کر رہا ہے، حلال کو حرام، حرام کو حلال کہہ رہا ہے، اگر آپ نہیں آئے ہماری مدد کے لیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے تھے، کل قیامت کے دن ہم آپ کے نانا سے شکایت کر دیں گے کہ دین میں بگاڑ پیدا ہو رہا تھا، ہم نے آپ کو بلایا اور آپ نہیں آئے۔
آپ کے جانے کا مقصد دین کی سربلندی، ورنہ آپ کے گھرانے کا کیا مقام ہے؟ شاعر بڑا خوبصورت فرمایا کہ افضل کل گھروں میں گھرانہ حسین کا، افضل کل گھرانوں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ افضل کل گھروں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک دن کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ یعنی قیامت تک کے لیے یزید کو کوئی یاد نہیں کرتا، یاد بھی کرتا ہے تو پلید بول کے یاد کرتا ہے، ظالم بول کے یاد کرتا ہے۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک اس کے سامنے پیش کیا گیا، کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ چھڑی سے آپ کے گال کو مارتا تھا۔ ایک صحابی رسول اس وقت موجود تھے، جلال میں آ گئے کہ بولے کہ تو ان لبوں کو لکڑی مارتا ہے، ان کو کبھی سرکار سے چوما تھا؟ کیسا جذبہ! وہ بولا کہ اگر تیری ہڈیاں بوڑھی نہ ہوتی تیرا سز میں قلم کر دیا ہوتا۔ یزید کے الفاظ، بغض، مال کی حرص، اور مال، ہم جو حلقے ذکر میں ہم آیت پڑھتے ہیں، کیا آیت پڑھتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ایمان والو، مال اور اولاد، مال اور اولاد، بار بار بولتا ہوں میں، مال اور اولاد اللہ سے ہم کو غافل نہ کر دے۔ کربلا کے میدان میں کون تھا سپہ سالار؟ ابن سعد۔ کون ابن سعد؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، جو عشرہ مبشرہ میں ہے، باپ عشرہ مبشرہ میں ہے، بیٹا یزید کی فوج میں ہے۔ موقع ملا اس کو، موقع ملا اس کو کہ فوج کو چھوڑ کے چلا جائے، لیکن دنیا کی طلب، دنیا کی حرص، لالچ، مقام، مرتبہ، وہ دوزخ کو فوقیت دیا جنت کے بدلے میں۔ حر کے بارے میں بھی آتا ہے، حر جو سب سے پہلے 1000 کا دستہ لے کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کربلا کے میدان میں لائے، جب 10 محرم کا واقعہ دن آیا تو بولا کہ سامنے ٹھہرا، چہرہ متغیر ہو گیا، ایک دم خطرناک ہو گیا۔ تو ساتھ کے لوگ بولے کہ کوفہ کا سب سے طاقتور، غیور، بہادر جوانوں میں تیرا شمار ہوتا ہے، یہ چہرہ تیرا ایسا کیوں ہو گیا؟ تو بولا کہ میں ایک طرف جنت کو دیکھتا ہوں، ایک طرف دوزخ کو دیکھتا ہوں، ایک طرف میں جنت کو دیکھتا ہوں، ایک طرف دوزخ کو دیکھتا ہوں، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں جنت پہ جاؤں گا۔ گھوڑا دوڑاتا ہوا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا، آ کے بولے کہ یہ میں ہی ہوں جو آپ کو یہاں پہ لایا، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ آپ کے اتنے در پہ آ جائیں گے، میں آپ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ یعنی فیصلے کا وقت آیا، ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے، فیصلے کی گھڑی وہ ہے۔ ابن زیاد کو بھی موقع ملا، ابن سعد کو بھی موقع ملا، نہیں، دنیا کی دولت کب تک، کہاں تک، کتنے سال یزید زندہ رہا؟ واقعہ کربلا کے بعد کتنے سال زندہ رہا یزید؟ کب تک رہا؟ مختصر شاید 3 سال 4 سال میں ختم ہو گیا۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی سن کے دلوں میں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی دلوں میں ہے۔ ہم 10 محرم کو توسیع طعام کا انتظام کرتے ہیں، کیوں؟ آپ کی یاد میں شربت پلاتے ہیں لوگوں کو، یعنی آپ کی تشنہ لبی ہم کو یاد آنا، آپ کی تشنہ لبی ہم کو یاد آنا۔ کیسا آپ کا کنبہ پیاسا رہا 3 دن تک، لٹ گیا، آپ کے خیموں کو جلا دیا گیا۔ یزید کے ظلم کم نہیں ہے۔ بعد میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دوزخ کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں کہ ارے بھائی وہ تو 2 شہزادوں کی جنگ تھی، 2 شہزادوں کی جنگ تھی، حکومت کی جنگ تھی، اقتدار کی جنگ تھی۔ بے وقوف سمجھنا چاہیے، اگر اقتدار حاصل کرنا ہوتا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، آپ مکے سے، مدینے سے اقتدار کو حاصل کریں۔ شب عاشورہ، شب
عاشورہ اجنہ کا جو سردار تھا سامنے آیا، بولا کہ اگر آپ اس کو حکم دیں تو میں یزید کی فوج کے خلاف آپ کا ساتھ دوں۔ تو بولے کیا تم چھپ کے لڑو گے، سامنے آ کے لڑو گے؟ نہیں، ہم سامنے آ کے نہیں لڑتے، چھپ کے، میں دھوکہ دینا پسند نہیں کرتا۔ جب 10 محرم کے دن جنگ کا آغاز ہونا تھا، آپ کے فرزند نے فرمایا کہ میں تیر چلاؤں، میں حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، تیر میری جان سے پہلے نہیں جائے گا، میں یہ نہیں چاہتا کہ کل نانا جان مجھے کہیں کہ میری امت میں تو نے تیر چلایا، ادھر سے آنے دو، میں پھر مقابلہ کریں۔ مقابلہ ہوا، مقابلہ یہ فوج کا کچھ جنگ نہیں تھی، ایک طرف 72 نفوس، ایک طرف 10,000، کچھ کہا جاتا ہے کہ 22,000 فوج کا لشکر، کیا جنگ کا مقابلہ! لیکن پھر بھی 22,000 یا 10,000 فوج کے اوپر لرزہ طاری تھا، ہیبت تھی، خوف تھا، لیکن یہ جو 72 نفوس تھے وہ تیار تھے جام شہادت نوش کرنے کے لیے، جام شہادت پینے کے لیے۔ کیوں کہ شہید کا ایک ایسا مرتبہ ہے، دنیا میں جتنے لوگ انتقال کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن کسی کی خواہش نہیں، لیکن شہید ایک خواہش کرتا ہے کہ میں اللہ تو مجھ کو دوبارہ زندہ پیدا کر، میں دوبارہ پھر تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا۔ شہادت کے وقت میں جو لذت ملتی ہے وہ لذت صرف شہید ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ تو ہم اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں ہونا، عظمت ہمارے دلوں میں ہونا، احترام ہمارے دلوں میں ہونا، اور ہم اپنے آپ کو، اپنے عیال کو، اہل و عیال کو اہل بیت کی محبت دلوں میں پیدا فرمانا۔ ہم پہلے ہی حدیث مبارکہ سن چکے ہیں کہ سرکار میں کیا ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کے دلوں میں میری محبت پیدا فرماؤ اور میرے اہل بیت کی محبت پیدا فرماؤ۔ پھر قرآن کی تعلیم، اہل بیت کی محبت ہماری اولاد کے دلوں میں ہونا۔ اور سرکار میں کیا ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک کہ تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک قرآن شریف، دوسرا میرے اہل بیت۔ ہم اہل بیت کو چھوڑ دیے، قرآن کو پکڑ لیے، کوئی اہل بیت کو پکڑ لیا، قرآن کو چھوڑ دیے، دونوں گمراہ ہیں۔ اہل بیت کو پکڑ لیے، اہل بیت چینا خوبی، ماتم، قرآن کو چھوڑ دیے، وہ بھی جہنم۔ جو صرف قرآن کو رکھ لیے، اہل بیت کو چھوڑ دیے، وہ بھی جہنم۔ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، کیا عقیدہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت دونوں کو ساتھ رکھنا۔ اور ایک آخری بات نکتہ جو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ لعن طعن کرتے ہیں، تو ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اس بارے میں لب کشائی نہیں کرنا۔ کیا مقصد تھا، کیا تھا، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ بہتر جانتے ہیں، ہم لب کشائی نہیں کرنا۔ ہم کو یہ معلوم ہے وہ صحابی رسول ہے، ہاں فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، لیکن کبھی بھی ایمان لائے حالت ایمان میں جسے سرکار کو دیکھا وہ صحابی ہے۔ آپ کا تو کیا معاملہ تھا، آپ خلیفہ بنائے نہیں بنائے، جنگ کرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بہت ساری تفصیلات بہت ہیں، ہم کو اس پہ جانا نہیں، ہم اس پہ تبصرہ نہیں کرنا۔ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ ہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لب کشائی نہیں کرنا۔ یزید کو بولنا ضرور، یزید کے خلاف ضرور بولنا، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہم کو نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرنے اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے رسول بہتر جانتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے تو پھر اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہی العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو، سننے والے کو، دونوں کو سمجھ عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما، تیرے اولیاء کے نور فیضان سے مالا مال فرما، ان کے نقش ختم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہم تمام کے دلوں میں اہل بیت کی محبت پیدا فرما۔ واسطہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔